یہ ہوتا کیا ہے دراصل جن کا آنا اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر اسلامک پرسپیکٹو سے بات کرتے ہیں، کسی بھی ہمارا جو مذہب ہے اس کے حوالے سے بات کریں تو آف کورس انسانوں کے ساتھ جن بھی اس دنیا کی مخلوق ہیں یا اللہ تعالیٰ کی کریشنز میں سے ایک کریشن ہے. لیکن اگر میں میڈیکل سائنس کے حوالے سے بات کروں، اور جیسے ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے، ایک کال بھی آپ کے پاس آئی کہ لوگوں پہ مختلف طرح سے جن کا آنا اور وہ جو سمٹمس ہمیں نظر آتے ہیں، یا پیشنٹس، ہم تو انہیں پیشنٹس ہی کہتے ہیں، کہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی جن آیا ہوا ہے، یا ان کی آواز بدل گئی ہے، یا ان کی حرکات بدل گئی ہیں. تو اصل میں ایک ڈس آرڈر ہے جسے ہم پوزیشن ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں یا ٹرانسپوزیشن ڈس آرڈر کہتے ہیں. سم ٹائم ہم اس کو ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں. اچھا، اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ وقتی طور پہ ٹیمپریرلی جو شخص ہے جس کے اوپر یہ کیفیت آتی ہے، وہ اپنی پرسنل آئیڈینٹی اور جو اس کی سراؤنڈنگز ہوتی ہیں اس سے وہ ان اویئر ہو جاتا ہے. اور اس میں وہ یہ محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کوئی اور شخصیت ہوں. اور عام طور پہ اس میں بہت زیادہ ڈبیٹ ہے، کیونکہ یہ کلچرلی بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور کلچرلی بھی اس کے لیے کافی ریسرچ میں بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ پائی جاتی ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے اس کے جو کنڈیشنز ہیں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل، ایک جن جو پاکستان میں کسی کے اوپر آتا ہے وہ اور طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کی لینگویج اور ہوتی ہے، اس کی بیہیویئر اور ہوتا ہے، اس کی ڈیمانڈز اور ہوتی ہیں، اس کی نیڈز اور ہوتی ہیں. اسی طرح سے جو اگر یو ایس اے یا یو کے میں بیٹھے ہوئے کسی شخص پہ آتا ہے تو وہ ڈفرینٹ ہے. زیادہ تر جو ایشین کنٹریز ہیں ان کے اندر یہ رپورٹ زیادہ ہوتا ہے، ایشین کنٹریز جو ہیں. اچھا، اس میں بھی ڈفرینٹ مذاہب کے ساتھ ان چیزوں کو اٹیچ کیا جاتا ہے. جو ڈفرینٹ مذہب کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں. تو سم ہاؤ یہ ایک ڈس آرڈر ہے جو کہ باقی ڈس آرڈر سے الگ ہے، مطلب ہم اسے بیہیویئرل ڈس آرڈر کہتے ہیں. مفتی صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں. آپ جو بات کر رہے تھے ذرا اسی کو کنٹینیو کیجئے پلیز. جی بالکل، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں، جنات کی ایک اپنی الگ دنیا ہے. اسے بھی اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے. اگر ہم جنات کے معاملات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اسلام کا مطالعہ کرنا پڑے گا، انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑے گا. انسان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اس دنیا کے اندر جنات کی آبادی تھی. اللہ رب العزت ان کے اعمال اور افعال سے ناراض ہوا تو اللہ رب العزت نے ان کو چھوڑ کر ایک دوسری مخلوق کو آباد فرما دیا، جسے حضرت انسان کہتے ہیں. اور اسی حضرت انسان کے متعلق رب نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان، تمہیں ہم نے سب سے اچھی تخلیق عطا فرمائی ہے. اور جنات کو اللہ رب العزت نے بے پناہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے، لیکن انسان کی طاقت و قوت کو جنات کے اوپر حاوی فرمایا ہے. اب یہ جو پروگرام کے اندر گفتگو ہوئی کہ جنات انسان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں اور جنات انسان کے اندر آ جاتے ہیں اور وہ پھر طرح طرح کی حرکتیں انسان سے جو ہے سرزد ہوتی ہیں، رونما ہوتی ہیں. تو اس میں یہ عرض کروں کہ یہ سراسر انسان کی، ایک تو یہ کہ سائنس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر حضرات زیادہ بہتر بتائیں گے، ڈاکٹر صاحبہ بھی موجود ہیں یہاں. یہ قوت مدافعت کی کمی ہے، نمبر 1. نمبر 2، اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے، مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو یہ اس کے ایمان کی کمزوری کہلاتی ہے. اور سب سے بڑھ کر ہمارے کالر جو تھے انہوں نے کال پہ جو ایک کہا کہ یہ ہمارے اندر پاکی اور ناپاکی کا خیال نہ رکھنے کی بنیادی وجہ ہے. اگر ہم ان تمام چیزوں کی رہنمائی شریعت سے لیں، دین اسلام سے لیں، تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جنات اور انسان کے درمیان ایک پردہ رکھا ہے اور ان کی ایک حد بندی کر دی ہے، انسانوں کی ایک حد بندی ہے. لیکن انسان کو طاقت و قوت زیادہ عطا فرمائی ہے. اگر کوئی جن انسان کو تنگ کرتا ہے، شرارت کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، تو رب نے اس کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حل بھی بیان فرمایا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ان سے بچنا ہے. مفتی صاحب، ہم حل پہ آئیں گے. ایک ٹیلی فون کال میں لیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، معاش سے بڑا کوئی جن نہیں ہے، یاد رکھیے گا. اس فکر کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ڈسٹرپٹ ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے اب آئی ڈونٹ نو وائی، لیکن اپریسیشن اور اپروولس کی وجہ سے بھی بہت سارے وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے وہ بھی اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، وہ بھی ہسٹیریا کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اس کا بہت سارے اور ریزنز ہوتے ہیں. دیکھیے، جب تک ہم کمیونیکیٹ نہیں کریں گے نا، چیزیں آسان نہیں ہوں گی کسی کے لیے بھی. چاہے ایک شخص جو خط غربت سے نیچے رہ رہا ہے اس کے لیے بھی آسان نہیں ہوں گی، اور وہ شخص جس کے پاس تھوڑا سا مال زیادہ ہے اس کے لیے بھی آسان نہیں ہوں گی. یہ جو مسئلہ ہے جنات کا، یہ کوئی پاکستان کے اندر ایگزسٹ نہیں کر رہا ہے، یہ پوری دنیا کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے.
اور بلکہ اس سے ریلیٹڈ اور بہت ساری چیزیں ہیں. ووڈو یعنی جادو جو ہے وہ اس سے ایسوسیٹڈ ہے, اور دنیا میں ایسے بے تحاشا ملک ہیں جہاں پر اس کو ایسے پریکٹس کیا جاتا ہے جو شاید جس کو بیان کرنے سے میں بھی قاصر ہوں. فرض کریں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ البینیا کے البینینز جو ہوتے ہیں, البائنوز جو ہوتے ہیں, جن کو سورج مکھی جن پہ جلد پہ آ جاتی ہے, جو انتہا زیادہ وائٹ ہو جاتے ہیں. افریقہ کا ایک ملک ہے تنزانیہ, جہاں خدا نہ کرے اگر کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اسے بدقسمت سمجھا جاتا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اگر اپنے بزنس کو فروغ دینا چاہتے ہیں, کم فروغ دینا چاہتے ہیں, تو پھر ہم ایک انگلی یا ایک ہاتھ کاٹ کے پھر آپ کو وہ دے دیں گے اور اس پہ عمل کریں گے. زیادہ فروغ دینا چاہتے ہیں تو ایک ٹانگ نکال دیں گے پھر اس کی, اور اگر بہت زیادہ فروغ دینا چاہتے ہیں تو ہم شاید مار کے آپ کے بزنس کو فروغ دیں گے. تو اس قسم کی بکواس جو ہے, اس قسم کی ریڈیکلسنس جو ہے, یہ بھی پوری دنیا کے اندر پریویل کرتی ہے, اور خاص کر افریقہ کے اندر اسے ووڈو کا نام دیا جاتا ہے, اور یہ پریویل کرتی ہے. اور دوسری بات بتا دوں, اس وقت تنزانین گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی ہے, لیکن ابھی تک ان کو پورے طور پہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے. چوری چھپ کے یہ جو ریچولز ہیں یہ بے تحاشا ہوتے ہیں. ایک ٹیلی فون کال ہے, لیٹس سی دس از آن لائن. السلام علیکم جی, یو آر آن دی ایئر. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ صاحب. گڈ مارننگ آیا, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, میں تمام معزز مہمانوں کو سلام کرنا چاہوں گا. صاحب ایک تو سب سے بڑی اچھی بات جو آپ مجھے لگتی ہے نا, آپ یو کمپیئر, آپ کا اسپیکٹرم بڑا براڈ ہے. ہم صرف پاکستان سے چیزوں کو اٹیچ کر دیتے ہیں, دنیا بھر میں چیزیں ہوتی ہیں بہت سارے. یورپ میں ایک زمانے میں بہت یہ تھا. ایک تو یہ بہت اچھی بات ہے. پھر میرا اب میں ایک دو باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا, کیونکہ جو میرا پرسنل ایکسپیرینس میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی کو ایک انکفلائٹس ہو گیا جو پیرالائز ہو گیا 3.5 سال تک. ٹھیک ہے, اس دوران 1000 لوگ آئے, جبکہ میں تو اس چیز پہ اتنا بلیو نہیں کرتا. یقیناً جن ضرور ہوں گے, میں اس میں انکاری نہیں ہوں, ظاہر قرآن نے کہا ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں جنوں کے نام پہ جو کھلواڑ ہوتا ہے نا لوگوں کے ساتھ, دیٹ از ویری ڈینجرس. یعنی ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ میرے پاس موکل ہے, اور میرے بھائی اس وقت ضیاءالدین میں ہاسپٹل میں داخل تھا. انہوں نے کہا میرے جن جائیں گے اور میرے وہاں سے انفارمیشن لے کے آئیں گے اور پھر بتائیں گے. انہوں نے پیسے ویسے جو بھی ہم ان کے سفر سے لیے, جو بھی لیے, وہ آئے, انہوں نے بتایا. پھر ان کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھے بڑی ہنسی بھی آئی, وہ انہوں نے کہا جی اس پہ پتہ نہیں کوئی اثر ہو گیا اور ٹائم لگے گا, یہ پروسیجر ہوگا, فنا ہو گیا. جبکہ میرے ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر بشیر سندر صاحب, انہوں نے کہا یار یہ ایسی بیماری ہے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی, نیورون ڈیڈ ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ ایک صاحب گئے, وہ ایک اور جگہ گئے تو انہوں نے چاقو پہ کچھ پڑھ کے نیچے رکھ دیا تکیے کے, اور پتہ چلا وہ بھی کافی پیسے لے کے بھاگ گئے. اس طرح چیزیں ہوئی. ایک اس لیے آپ کو سمجھنے کی بات بتا رہا ہوں خیر, کہ ایک جگہ ایک یہ لیاری کے علاقے میں ایک صاحب جن نکالتے تھے, تو انہوں نے وہ کیا بیوقوف بناتے تھے, وہ اتفاق سے ہمارے دوست کے دوست تھے. انہوں نے بتایا ایک خاتون آئی, ان کے جن کا انہوں نے کہا اب سے جن ہے, اور جن نکالا انہوں نے اس طرح کے ایک پانی اس کے قریب پھینکا, اور اس کو بولا آپ آنکھیں بند کرنا, اس نے ایک کیمیکل آتا ہے جس سے پانی میں آگ لگ جاتی ہے. انہوں نے پانی میں کیمیکل ڈالا اور آگ لگ گئی, اور جیسی آگ بھڑکی وہ عورت گھبرا گئی. انہوں نے کہا تمہارا جن ہم نے جلا دیا, اور ہزاروں روپے اس سے لے لیے. ایک تو یہ چیز. دوسری چیز ہے کہ جب ہم اپنے ایمان اتنا ہمیں مضبوط ہونا چاہیے نا کہ یار اللہ کی طرف سے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, بیماری دکھ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, تو ہم اپنے عقائد سے, میرا سوال مولانا صاحب سے کہ ہم عقائد سے اپنے ہٹ جاتے ہیں, بنیادی عقائد سے. اور ڈاکٹر صاحبہ جو بیٹھی ہوئی ہیں, اس سے میرا ایک سوال ہے کہ دیکھیے ڈفرینشیٹ کیسے ہوگا کہ ایک آدمی کلیم کرتا ہے کہ اس کی جن ہے, اور جبکہ اس کے پاس ڈس آرڈر ہے, اس کے پاس کوئی مینٹل پرابلم ہے, تو اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کیا جا سکے؟ بہت بہت شکریہ.